ادا کرنا چاہتا ہوں اس کنٹریبیوشن کا کہ جو اس نے ہمارے ملک کے نام کا پرچم بلند کرنے کے لیے دیا، اور وہ حوصلہ کہ اگر میں یہ شعر کہوں تو یہ شعر جو ہے یہ نمائندگی کرتا ہے، اور آج یہ ہم سے مخاطب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آگ ملاؤ سیلابوں پہ وار کرو، طوفانوں سے آگ ملاؤ سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا پیچھا چھوڑو تیر کے دریا پار کرو۔ میں اس آپ کی تحسین، آپ کی داد میں، اور جناب شاہد آفریدی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اور اپنے خیالات سے ہمیں نواز دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں بیٹنگ بولنگ سپیچز کرنا ہے، اور مصباح کی تو اس لیے سپیچ اچھی تھی کہ وہ زیادہ دیر بیٹنگ پچ پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو لقب ہے ٹک ٹک والا میری بیٹی نے دیا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن وہ بیچارہ ٹک ٹک کیسے نہ کرے کہ پہلے 6 اوور کے اندر 4 بیٹسمین آؤٹ ہو جائے، تو بیچارے نے ٹک ٹک ہی کرنی ہے، ادروائز تو اس کا تو سب فاسٹسٹ 100 کا ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے میں اپنی بیٹنگ کی طرح زیادہ ٹائم نہیں لوگ کروں گا۔ میں کونسل جنرل صاحب عامر ترین صاحب کا، عامر بھائی تھینک یو سو مچ ٹو بی ہیئر، جاوید رانا صاحب کا، وحید بٹ صاحب کا، علی اختر صاحب کا، چودھری منیر صاحب کا، ڈاکٹر طارق بٹ صاحب کا، زین جیوانجی صاحب کا، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جس طریقے سے ایونٹ کے اندر اس کو کامیاب بنانے کے۔ باقی یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستانی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کا پاکستان کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے بہت بڑی وجہ کہ پاکستان کے اندر جب بھی حالات خراب رہے، چاہے وہ زلزلہ آیا، چاہے سیلاب آیا، میرے خیال میں آپ لوگوں نے جتنا سپورٹ کیا ہے پاکستان کو، وہ تو پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے جتنا پیار محبت آپ لوگوں کو پاکستان سے، کاش پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی اتنا ہی پیار ہو۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے پاکستانی لوگوں سے، باہر ہماری کمیونٹی ہے، خاص طور پہ مجھے ملنا جلنا ان سے بہت پسند۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ جب آج تک پاکستان صرف قربانیاں دیے جا رہا ہے، ہمارے ماؤں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت چلا گیا، ابھی کا وقت ہے، اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک ہمارا ترقی کر سکے۔ ہمارے ملک نے بہت قربانیاں دے دی حقیقت میں۔ ہمارے ملک میں ایسے انڈیویجول لوگ، نیگیٹو چیز ہے ہمارے ملک میں، نو ڈاؤٹ نیگیٹو چیز ہے، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ انڈیویجول کافی ساری جیوز ہیں وہاں پہ۔ ایدی صاحب جو میرے CSR مینٹور ہیں، ایدی صاحب جن کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے، جن کی خدمات کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات دی۔ زبردست انسان، ان کی سوچ چیک کریں، ایک ایمبولینس سے انہوں نے کام شروع کیا، ایک ایمبولینس، ان کی سوچ دیکھیں۔ آج دیکھیں ماشاءاللہ ایدی صاحب نے کیا کچھ، شوکت خانم ادارہ ہے، انڈس ہاسپٹل کا ایک ادارہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافی پاکستان کے لیے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرکٹ کھلائی، لیکن جس طرح مصباح نے کہا کہ وہ تو سب کچھ میرے اپنے لیے تھا، میں بڑا آدمی بنا اپنے لیے بنا۔ میری نظر میں سب سے بڑا انسان وہ کرتا ہے، ہم اپنے لیے تو ساری زندگی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں جو سیٹسفیکشن آپ کو کسی دوسرے کی ہیلپ کرنے سے ملتی ہے وہ ہمیں سے نہیں مل سکتی۔ بہت ساری ایسی فیملی سندھ کے اندر، ذیشان نے آلموسٹ ساری ٹیکنیکل، میں آج آپ لوگوں کے پاس صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھے میری ہیلپ کر دیں فائنینشلی، میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پیسے آ جائیں گے، پیسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اس فاؤنڈیشن کو اون کریں کہ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ پیسے دینا یہ بہت ایزی کام ہے، ہاں بھائی پیسے دیں، آپ لوگ فاؤنڈیشن کے بارے میں دیکھیں، پڑھیں، ویب سائٹ پہ جائیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں موبائل پہ، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، آپ لوگ
اگر آپ لوگوں نے مجھے اتنے عرصہ مجھے یا مصباح کو سپورٹ کیا، میں چاہتا ہوں آپ اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میرا خواب صرف یہ نہیں تھا کہ میں کرکٹر بن جاؤں، میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں. بڑا ایزی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھانا کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اگر اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میں ہوں کتنا کیپیبل ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں. تو ہمیں انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت ایزی کرنا، میں خود کیا کر رہا ہوں، میں نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا کیا. ہم الحمدللہ امریکہ میں پل بڑے ہیں، ماشاءاللہ امریکہ میں کام کاروبار کرتے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ہمیں الحمدللہ. یہ منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہیں، پیپسی کوک وغیرہ پڑی ہیں ہمارے سامنے. کبھی ان کے حالات دیکھے ہیں ہم نے؟ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کے دیکھا ہے. وہ جو پانی پیتے ہیں نا، میں حقیقت میں بتاؤں کہ وہ اس پانی سے ہم اپنے پاؤں بھی دو پانی پیتے ہیں بچے. یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کیا نا. میں ان کو دیکھ کے، میں ٹی وی پہ نہیں دیکھا میں نے ان کو، میں یہ سامنے دیکھ کے آیا. میں ایسے دیکھ کے آیا ان بچوں کو کہ جانور بھی وہیں سے پانی پی رہے، اور وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں مٹکے کے اندر پانی لے کے جا رہی ہیں اپنے گھروں پہ. اور پانی بھی کون سا؟ پرانا پانی. ہمارے سامنے تو منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت. کبھی ہم نے ان لوگوں کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ تھر کو جانتے ہیں؟ ویسے کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا تھر کو جانتے ہیں؟ آپ تو تھر سے، آپ لوگ بھی تھر کے حوالے سے جانتے ہیں. تو تھر کے یہ حالات ہیں. تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹے سے ہاسپٹل سے شروع کیا. میں نے ایک نیت کی. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ کچھ کروں میں. تو میں، ہمارے تایا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اب سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ میں یار کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں. اس لیے کہ میں کافی ساری چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ پہلے کام کرتا رہا ہوں، اسلامک ریلیف UN وغیرہ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. لیکن جب والد صاحب کا میرے انتقال ہوا تو میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا. میرے چچا تایا وغیرہ باتیں کر رہے تھے آپس میں. تو میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. تو میں اب سوچے جا رہا ہوں کہ کیا کروں. میں صرف نیت بتا رہا ہوں، اپنی سوچ بتا رہا ہوں. تو میں اس وقت سوچا، میں نے کہا یار والد صاحب کرتے تو تھے لوگوں کے لیے، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو سہولت، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے ریموٹ ایریاز میں. تو میں نے شلوار قمیض پہنی. تو میں اٹھا تو میں نے تایا کے پاس گیا. تو میں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دامن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں قمیض کے آگے دامن. تو میں نے دامن پکڑ کے نا چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا. چچا میں نے جتنی بھی آپ کے پاس جیب میں پیسے نیت کر رہے ہیں، میں نے ایک نیت کر لی ہے 10 روپے. تو میں ساروں کے پاس گیا، تقریباً کوئی 850-900 روپے میں نے پکڑے اور جیب میں رکھے. میں نے کہا میں نے نیت کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہاسپٹل بنائے گا. تو سارے میری طرف دیکھنے لگ گئے، کدھر ہاسپٹل بنا رہے ہو؟ وہ سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کدھر ہاسپٹل بنا رہے ہو؟ میں نے کہا بس میں گاؤں میں وہاں کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنا رہا ہوں. ایک نیت کی. ہم 2-3 دوستوں نے مل کے، اچھا میں زمین کے لیے بڑا پریشان تھا کہ یار زمین کہاں سے ملے گی. تو مجھے میرے تایا نے کہا کہ تمہارے والد صاحب کے نام پہ کافی زمین پڑی ہے. میں نے کہا شنا پڑے گا. والد صاحب کے نام پہ زمین ہے، ہاسپٹل شروع کر دیا 2 کمروں سے. اچھا میرا پلان صرف 2 کمرے تھے کہ ایک ڈاکٹر ہوگا، دوسرے میں میڈیسنز وغیرہ ہوں گی. ویسے آپ یقین کریں اگر میری نیت نہیں ہوتی تو 16 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں بنتا. ایسے دوست آئے، آپ جیسے اتنے اچھے دوست آئے، انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی کہ وہ ہاسپٹل بننے کا کہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کرانے. ہمارے ہاسپٹل میں شہر سے لوگ گاؤں آتے ہیں علاج کرانے الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے آلریڈی تیرا ویلی کے حوالے سے دیکھ لی، 17 کلومیٹر پائپ لائن، بہت اسٹرگل لوگ IDPs وغیرہ وہ تھا. میں صرف آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس چیز میں میری ہیلپ کریں، اس فاؤنڈیشن کو اون کریں، دیکھیں ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں. میں ایسا سسٹم لانا چاہتا ہوں. میری ذیشان جو ہے میری فاؤنڈیشن کی بیک بون ہے الحمدللہ. اس نے 6-7 مہینے 8 مہینے جو ماشاءاللہ کام کیا، بہت زبردست طریقے سے بڑی محنت سے کام کیا اس نے. اور ہم نے جب میری خواہش تھی کہ ذیشان یار تم رہو یا نہ رہو، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ فاؤنڈیشن چلتی رہے، تو ہم نے EY کو، ہم نے ڈولائٹ کو، یہ وہ آڈٹ فرمز ہیں جو ہمارے لیے کام کرتی ہیں. بوانی اینڈ پارٹنرز ہماری لا فرم ہے. اس کے علاوہ شریعہ کمپلائنس ہمارے ساتھ ہے، مفتی حضرات وغیرہ، تاکہ ان سے
لے سکے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو کس طرح. تو ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا تاکہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ فاؤنڈیشن چلتی رہے, یہ آرگنائزیشن چلتی رہے, لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے, ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. حقیقت میں بہت اسٹرگل کر رہے ہیں ہمارے لوگ, بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. بین اے پاکستانی میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اب یہ جو بات ہے اس کے